السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر فرینڈس، امید کرتا ہوں سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس میٹرک کی تفسیر سورۃ الانعام ہماری جاری ہے۔ 90 نمبر آیت سے آگے آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں ذرا ان کا۔ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ یہاں سے اشارہ ہے ان یہودیوں کی طرف۔ وہ یہودی بعض اوقات غصے میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے کہ اللہ نے آسمان سے ہمارے انسانوں کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ غصے میں آ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے باتیں کیا کرتے تھے۔ اور جو شخص باتیں کرتا تھا اس کا نام تھا مالک بن سیف۔ مالک بن سیف جو تھا یہودیوں کا بڑا تھا، سردار تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسانوں پر کچھ چیز بھی نازل نہیں کی، آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ سارا نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی جواب بتا رہے ہیں کہ اے یہودیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کس نے نازل کی؟ جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا۔ یہاں سے اشارہ ہے ان یہودی کی طرف۔ وہ یہودی جو تھے نا، اس کتاب میں انہوں نے رد و بدل کی، جیسے آج کل کی جو بائبل کتاب ہے انہوں نے بھی انہیں رد و بدل کی ہے۔ جو مسئلہ ان کو اچھا لگتا تھا، ان کے مطابق اچھا ہوتا تھا، اس کو رکھ دیتے۔ جو مسئلہ ان کے مخالف ہوتا تھا اس کو وہ کتاب سے بھی ہٹا دیتے۔ جن میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصہ چھپا لیتے ہو، یعنی جو حصہ ان کے مطابق صحیح ہوتا تھا وہ اسے اپنے پاس رکھتے تھے، اور جو حصہ یا جو بات ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی تھی، ثابت ہوتی، ان کو وہ ہٹا دیتے تھے۔ جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی جو نہ تم جانتے تھے، نہ تمہارے باپ دادا۔ اے پیغمبر، تم خود ہی اس سے سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، یعنی اللہ کے نبی نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی، اس لیے مجھ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید وہ بھی اللہ نے نازل کی۔ اور آپ کی یہ بات غلط ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں پر کچھ چیزیں نازل نہیں کی۔ پھر ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بےہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، وہ جانے اور ان کا کام جانے، وہ جس پر خوش ہوتے ہیں ہونے دو، کل قیامت کے دن انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، پچھلی آسمانی ہدایات کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید سے پہلے تورات، زبور، انجیل جو تینوں کتاب آئی ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور قرآن خود بھی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد لوگوں کو خبردار کرو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید نازل ہونے کے بعد ظاہر بات ہے یہودی بھی رہتے تھے اور عیسائی بھی رہتے تھے، تو یہ پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو یہودی ہوتے ہیں نا وہ کہیں گے کہ یار یہ کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، اس کتاب نے ہماری پچھلی کتاب کی کوئی مخالفت تو نہیں کی تو اب یہ کتاب کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور کتابوں کا تذکرہ بھی اس قرآن مجید میں کر دیا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو پوری نگہداشت رکھتے ہیں، یعنی پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹائم کا پتہ ہوتا ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، جو کل قیامت کے دن آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔
دیکھیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، اور اسی طرح وہ جو یہ کہیں کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے مد مقابل بہت سے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم آپ کی کتاب کی طرح اور کتاب لے دیں گے، آپ جیسی باتیں کر رہے ہیں ہم بھی ایسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کر دیا، اور اللہ نے فرمایا جو ایسی باتیں کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لو۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے، اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے سامنے ایسے اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج تمہاری ذلت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جیسے تم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ تم نے انہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے مخالفت سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں۔ جن دیوتاؤں یعنی جن بتوں کے بارے میں تم بڑا زعم رکھتا تھا، تمہیں بڑا زعم تھا کہ وہ تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کل قیامت کے دن میرے پاس اکیلے آئے ہو جیسے میں نے تمہیں دنیا میں اکیلے ہی پیدا کیا تھا، تنہا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی تمہیں نعمتیں تھی سارے تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، میرے پاس اکیلے ہی آئے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ وہ تمہارے معبود کہاں ہیں جو دنیا میں تم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفارشی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے بت جو تم کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری سفارشی ہمارے کام آئیں گے، مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی ان کو ایک احساس دلانے کے لیے، اس وقت احساس تو کوئی بات نہیں ہوگی لیکن بہرحال ان کو بتانے کے لیے کہ جو تم دنیا میں باتیں کرتے تھے سب کچھ غلط تھا، تمہیں نبی علیہ السلام بتاتے بھی تھے، تم پھر بھی ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، وہ تم سے گم ہو گئے ہیں، کوئی کا آسرا نہیں، اب وہی عذاب ہوگا جو تمہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان بتوں کے لیے تمہارے دل میں بڑی قدردانی تھی، بڑا تمہیں روب تھا ان کے لیے کہ تم یہی شریک تمہارے ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے شریک ہوں گے، ہماری حاضری لگائیں گے، ہمیں بخشوا دیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، بلکہ تمہارا عذاب یہی ہے کہ اب تم دوزخ میں جلتے رہو۔ تو یہ آج ہماری آیت نمبر 90 سے لے کر 94 تک ایک رکوع ہو گیا۔ ہم روزانہ کے حساب سے ایک رکوع پڑھتے ہیں، تو آپ اسٹوڈنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، اوروں کو بھی شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔